السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، صدر اجلاس معزز علماء کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 12 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 1 فروری سن 2026 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے تعلق سے منعقد ہوا ہے، اس جودھ پور کی جامع مسجد کے اندر، راجستھان کے شہر جودھ پور کی اس جامع مسجد کے اندر، مسجد اہل حدیث میں مجھ ناچیز کو جس بات پر گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع ہے حق و باطل کی کشمکش، اور اسی ضمن میں ماہ رمضان المبارک کا استقبال. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ اس اجتماع کے کرنے کرانے والے جو بھی احباب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے میزان حسنات میں بنائے، اور اللہ عز و جل ہماری اور ہمارے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی گردنوں کو اللہ عز و جل جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، جودھ پور مجھ ناچیز کے لیے نیا نہیں ہے، بلکہ پورے بھارت کے لیے نیا نہیں ہے. جودھ پور ایک ایسا شہر ہے جس کو پورا بھارت جانتا ہے، اور اس شہر کا پورے بھارت پہ احسان بھی ہے. تاریخ جاننے والے، بھارت کا اتہاس پڑھنے والے طلباء اور بڑے بڑے لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ جودھ پور کا مقام اور جودھ پور کی اہمیت بھارت کے اندر کیا ہے. بہرحال میں اس میدان میں داخل نہیں ہونا چاہتا، مجھ سے زیادہ آپ حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں. لیکن دینی طور پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے جودھ پور کا ایک رتبہ، ایک مقام رہا ہے، اور یہاں پر الحمدللہ کتاب و سنت کے متوالے ہر دور میں رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح سے اہل حق کا قافلہ بھلے ابتدا میں مختصر ہو، تھوڑا ہو، لیکن رفتہ رفتہ وہ قافلے کی تعداد بڑھتی جاتی ہے.
ایک زمانہ تھا کہ جودھپور میں ایک مسجد، یا میں جب آیا تھا تو 3 4 اور 5 مسجدیں تھیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً احباب کے بتانے کے حساب سے 35 اور اس سے زیادہ مسجدیں اہل حق کی، اہل توحید و سنت کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. اور نوجوانوں کا، یہ نوجوان نسل جو ہمارے سامنے، نوجوان جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی، یہ خود اس بات کی دلیل ہیں کہ کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں. ان میں 80 سے 90% نوجوان وہ ہیں جن سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اس سے پہلے کیا تھے تو وہ بتا سکتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ استغفر اللہ، اس سے پہلے ہم اہل باطل کے ماننے والوں میں تھے، اور کفر اور شرک اور الحاد اور بے دینی میں تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دلدل سے نکال کر، اس ظلمت اور تاریکی کے ماحول سے نکال کر ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، شعور بخشا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ روز بروز اہل حق کے قافلے میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہی اہل حق کی پہچان ہے. عزیزان گرامی، علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اور اس سے پہلے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اہل حق اور اہل باطل، یا حق و باطل کو ایک جگہ بیان بھی فرمایا. قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل کو ختم ہونا ہے. جہاں حق کی روشنی پہنچتی ہے وہاں باطل اپنی تاریکیوں کے ساتھ غائب ہوتا ہے، وہاں سے رخصت ہوتا ہے. جب تک حق نہیں لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے، حق کی شکل و صورت جب تک لوگوں کے سامنے نہیں آتی، تب تک بیچارے وہ شیطان کے چکروں میں، شیطان کے پھیلائے ہوئے مکر و فریب کے جال میں، شیطان کے بچھائے ہوئے ان جالوں میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، تاریکیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. لیکن جب حق کی روشنی روح تک پہنچتی ہے اور دلوں کو کھٹکھٹاتی ہے، اور جب وہاں دستک دیتی ہے تو انسان بیدار ہوتا ہے اور سوچتا ہے یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے. پھر اس روشنی کی تلاش اور جستجو کرتا ہے، اور الحمدللہ اسے حق مل جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے. تو یہ اللہ ہمیشہ سے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یعنی روز ازل ہی سے حق اور باطل کی کشمکش رہی. حضرت بابا آدم علیہ السلام سے لے کر، ہم سب انہی کی اولاد ہیں، بابا آدم سے لے کر آج تک، اور یہ سلسلہ قیامت تک بھی رہے گا. جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب اہل حق تھے، حق کا پیغام لے کر آئے، لیکن باطل ساتھ ساتھ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے، شیطان نے وہاں پھسلایا، فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھسلایا اور بابا آدم پھسل گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے. اور اللہ نے جس درخت سے کہ قریب جانے سے منع کیا تھا، قریب ہی نہیں بلکہ روایات کے اندر آتا ہے وہ پھل بھی انہوں نے کھا لیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جناب وہ جنت سے نکال کر کے وہ دنیا کے اندر بھیج دیے گئے. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے کہ جس خبیث نے، جس شیطان نے ہمارے باپ کو گمراہ کیا، اور باپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، آج اس کی نسل قرآن میں یہ بات بیان اسی لیے کی گئی ہے کہ ان بابا آدم کے نسلوں کو سمجھنا چاہیے، اولاد آدم کو سمجھنا چاہیے، بنت حوا کو سمجھنا چاہیے، حوا اور آدم کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. جس شیطان نے ابا کو، بابا آدم کو بہکایا، اماں حوا کو بہکایا، اور اس کے بہکاؤ میں آ کر وہ جنت جیسی نعمتوں سے دور کر دیے گئے، اگر آج ان کی اولاد بھی اس کے بہکاوے میں آ کر شیطان کے نقش قدم پہ چلے گی، اور ان کی اولاد بھی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گی، تو جو حشر ہوا تھا بابا آدم کا وہی حشر ہمارا بھی ہونے والا ہے. یعنی اللہ کے جنت سے وہ نکالے گئے تو ہم جنت میں اب جانے سے محروم کر دیے جائیں گے، ہم جنت میں جانے ہی سے محروم کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو پہلے سے نکلے ہوئے.
جب اندر رہنے والا نکال دیا گیا تو جو نکلا ہوا اگر وہی جرم کرے گا تو آپ بتائیں کیسے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، حق اور باطل، حق کیا ہے؟ دو لفظوں کا مجموعہ، دو حرف کا مجموعہ ہے، ہا اور قاف، حق۔ لیکن اس حق کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی گئیں؟ اس حق کو پانے کے لیے، اس حق کی حفاظت کے لیے کتنے مال قربان کیے گئے، کتنی جانیں قربان کی گئیں، کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ملک کو، دولت کو، دکان کو، مکان کو، غرض اپنے سکون اور اطمینان تک کو لوگوں نے اس حق کی جستجو اور اس حق کے لیے پانے کے لیے قربانی دی۔ آج بھی یہ حق ہمارے سامنے موجود ہے۔ حق کیا ہے؟ حق اللہ کا وجود برحق ہے۔ اللہ کا وجود، بولو، اللہ ہے۔ جبکہ آج کے اس دور میں کچھ نافہم اور بیوقوف اور احمق لوگ، لبرل قسم کے، دنیاوی علوم سے آراستہ و پیراستہ، جو اپنے آپ کو بہت بڑا کوالیفائڈ یا ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، انہوں نے جانے کیا کیا ہے، وہ اللہ ہی کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اللہ ہی کا انکار کیا ہوا ہے کہ بھئی اللہ کا وجود ہے ہی نہیں۔ خیر، یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے، یہ بھی ایک وہ ہے۔ تو حق اللہ کا وجود ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی، بولو، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی، ہاں، سچا معبود۔ معبود بہت ہیں، لوہے لکڑ معبود بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا تھا کہ پتھروں شاباشی ہو تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ پتھروں سے کہا، پتھروں شاباشی ہو تم پر، ترقی اس کو کہتے ہیں۔ نہ ترشے تھے تو پتھر تھے، جو ترشے تو خدا ہو گئے۔ تو آج سورج بھی پوجا جا رہا ہے، چاند بھی پوجا جا رہا ہے کہ نہیں پوجا رہا ہے؟ کنکر پتھر ہر چیز پوجی جا رہی ہے۔ جتنی بھی حرکت ہے، حرکت کی ہوئی چیزیں یا حرکت نہ کرنے والی ساری چیزوں کی پرستش پوجی۔ یعنی دو کنارے ہیں۔ ایک کنارہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کا انکار کر رہا ہے، ایک کنارہ وہ ہے انسانوں کا کہ اللہ کے وجود ہی کا منکر ہے، اور دوسرا کنارہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہے، استغفر اللہ، ہے کہ نہیں؟ اور اس میں بیچ میں ایک تیسرا ہے جس کو امت وسط، دین وسط کہتے ہیں، معتدل دین۔ نہ سب کچھ اللہ ہے، نہ ہی سب کچھ، بولو، نہ ہی سب کچھ اللہ ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کے سوا اللہ موجود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق۔ اچھا، اس میں ایک اور شوشہ ہے، اللہ موجود ہے، اس سلسلے میں ایک اور کئی گروہ ہیں، کئی جماعتیں ہیں، کلمہ پڑھی ہوئی جماعتوں میں بھی جماعتیں ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، ان میں کچھ ایسے فرقے نکلے صوفیوں کے۔ صوفیہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ اللہ کرے نہ آئے، اللہ کرے نہ آئے، کیونکہ یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی چیز جو بھی موجود ہے یہ سب اللہ ہے، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے، لا موجود ہے۔ حالانکہ لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے، لا الہ کا مطلب ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی معبود برحق، سچا معبود اس دنیا میں یا کہیں بھی موجود، جتنے بھی معبود ہیں سارے کے سارے جھوٹے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وہی معبود برحق ہے، وہی سچا معبود ہے، یہ حق ہے۔ تو اللہ تبارک حق، اللہ حق ہے۔
رب کا قرآن برحق ہے، رب کا قرآن برحق ہے، اسلام، دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہ برحق ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، چاہے وہ عیسوی دین ہو، چاہے وہ موسوی دین ہو، چاہے وہ کسی بھی کوئی بھی دھرم، سارے کے سارے دھرم جو اسلام کے علاوہ ہیں وہ سارے کے سارے دھرم باطل ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جتنے بھی دھرم ہیں اس دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو بنائے گئے ہیں، سارے دھرم کسی نہ کسی مشہور اور معروف شخصیتوں کے نام پر بنائے گئے ہیں۔ جیسے دین عیسوی ہے، وہ دین عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ دین موسوی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نام پر۔ بدھزم ہے، آپ دیکھیے جناب گوتم بدھ کے نام پر ہے کہ نہیں؟ جینس ہیں، وہ ان کے اپنے جو دھرم ہیں ان کے اپنے بزرگوں کے نام پر۔ غرض جتنے بھی دھرم سب اپنے اپنے بزرگوں کے نام سے بنائے گئے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی لانے والے کے نام کی طرف منسوب یا اس کے نام سے بنایا نہیں گیا ہے۔ وجہ، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات بہت باریکی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر بچے کو، ہر نوجوان کو، ہر لڑکے کو اور ہر لڑکی کو اور ہر عورت کو، ہر بوڑھے، کیوں اس وقت پورے بھارت کے اندر الہاد و بے دینی اور کفر کی اور شکوک و شبہات کی بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے۔ ہمارے سلیبس سے وہ حقائق، وہ حق باتیں ہٹا کر جھوٹ، باطل، کذب وہ تمام سب بھری جا رہی ہیں۔ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جس طرح 250-300 سال انگریزوں نے حکومت کر کے اس ملک کے بھارتی لوگوں کو اس ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور نہ جانے کیا کیا سازشیں کر کے انہوں نے 250-300 برس حکومت کی، لڑایا بھڑایا، اور ان کی لگائی ہوئی آگ سے آج بھی ہمارا بھارت لڑ رہا ہے، ہمارا بھارت جل رہا ہے، ہمارا بھارت سلگ رہا ہے، جبکہ ہم میں کوئی لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ اسلام کا ایک بنیادی قاعدہ یاد رکھو، لکم دینکم ولی دین، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ کہاں اسلام نے کہا کہ کس کو مارو، کس کو قتل کرو؟ ہر کتنی تمہارا دین تمہارے لیے بھیا، ہمارا دین، تم اپنی مندروں میں عبادت کرو، اپنے گرجا گھروں میں عبادت کرو، چرچوں میں عبادت کرو، اپنے گردواروں میں عبادت کرو، ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کریں، نہ ہم تمہیں کچھ کہیں نہ تم ہم کو کچھ کہو، بات ختم۔ اور ہمارے اور 950 برس اسی بھارت کے اندر یہی ہوتا رہا ہے۔ لیکن برا ہو ان تن کے گورے من کے کالوں کا، جنہوں نے اپنی حکومت چلانے کے لیے بھارت کے لوگوں کو لڑایا، اور اتنا لڑایا کہ کل ہی پرسوں میں کسی فلائٹ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آ رہا تھا، تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے دروازے کے سامنے میں بیٹھا تھا، وہ آئی اور اس نے انگریزی میں پوچھا کہ ہندی میں بولوں یا انگریزی میں بولوں؟ وہ جو ڈور ہوتے ہیں نا، وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو باقاعدہ پوچھے جاتے ہیں ہندی میں بولوں یا بولو۔ اب وہ جتنے بیٹھے تھے ہمارے آگے بھی، سائڈ لائن میں بھی، وہ کہہ رہے ہیں نو پرابلم، انگلش میں بولیے، انگلش میں بولیے۔ اس نے مجھ سے بھی پوچھا، میں کہا کہ میڈم آپ ہندی میں بولیے، ہم انڈین ہیں، ہم کوئی یورپین کی اولاد نہیں ہے، واللہ۔ ہم نے کہا ہماری بھاشا ہندی ہے بھائی، ہم تو ہمارے بغل کا جو نوجوان تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا سر ٹھیک ہے میں بولتی ہوں۔ پہلے اس نے انگلش میں بولا، پھر اکیلی میرے پاس آ کر کے اس نے ہندی میں بولنا شروع کیا، تو 2 چیل اور آگے میں بڑھا کے بولنا، تو ہنس رہی ہے، یہ صبر تو کریں، میں آگے آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا تمہارے بتانے سے پہلے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دروازہ یہ نہیں اٹھانا، یہ نہیں کھولنا، وہ نہیں بند کرنا۔ تو بہرحال تو میں اس کو بولا، نوجوان کو، میں نے کہا یہ بتاؤ آپ کو ہندی نہیں آتی؟ بولے آتی۔ میں نے کہا پھر کیوں کہا انگریزی بولو؟ لوگ شان بکھارتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کر سوچتے ہیں ہم ہندی بولیں۔ اب ایک تف ہے تمہارے لوگوں کے اوپر، تف ہے تمہاری ذہنیت اور تمہاری سوچ پر۔ جو لوگ اپنی بھاشا اور اپنی زبان کو حقیر سمجھیں، انہیں کبھی دنیا میں عزت مل سکتی؟ بولو، ارے ہماری زبان اردو ہے،
ہماری زبان ہندی ہے، ہماری زبان اڑیا ہے، ہماری زبان کنڑا ہے، ہماری زبان جو بھی ہے، ہمیں اپنی زبان کو پر بھروسہ ہے، یقین ہے، اور ہمارے لیے شرف کی بات ہے وہ کہ ہم اپنی زبان بولیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، یہی ہمارے بھارت کا حسن ہے، یہی ہمارے بھارت کا جمال ہے، اور یہی ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے، اور اسی کا نام انڈیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن یہ یورپ کی اولاد نئی نئی پیدا ہوئی ہے، جو انگریزی زبان کو اپنے لیے بہت بڑا، پلین میں بیٹھے تو انگریزی بولیں، اور بیل گاڑی اور سائیکل پہ بیٹھے تو کیا بولیں؟ ہندی بولیں۔ بنارس کے کسی پروفیسر نے سنسکرت کے اسٹوڈنٹ سے کسی موقع پر، کوئی 10-15 سال کی بات ہے، اس بیچارے کی شامت آئی تھی پروفیسر کی، اس نے کہا یہ بتاؤ پلین میں سفر کرو گے یا بیل گاڑی پہ؟ تو بولے پلین میں۔ تو کہا پلین میں سفر کرنا ہے تو انگریزی پڑھو، بیل گاڑی پہ سفر کرنا ہے تو سنسکرت پڑھو۔ جوتے چپل پڑھنا شروع بیچارے، اور سنسکرت کے اسٹوڈنٹ نے چپل جوتے مارنا شروع کیا، وہ کلاس چھوڑ کے بھاگا۔ تو خیر اس نے سچی بات کہی تھی، حق بات کہی تھی، لیکن بہرحال دوسری جگہ کہی تھی، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بہرحال تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ آپ حق، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آنے والی جو نسلیں، آنے والے جو دن ہیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام حقیقت میں ہے کیا، اور ہم اگر یہ کہتے ہیں ہم اہل حق ہیں، حق ہے یہ دین، تو کیوں ہے؟ کیا یہ کوئی نیا دین ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے؟ نہیں، بلکہ جب سے آدم ہیں تب سے یہ اسلام اس دنیا کے اندر بولو موجود ہے۔ بھارت نہیں تھا، اس سے پہلے بھی اسلام تھا، بھارت کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، انڈیا کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی اسلام بولو موجود تھا، اسلام موجود تھا۔ اور ہمیں اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے الحمدللہ ایک نہیں، جتنے آسمان میں تارے اور زمین میں ذرات ہیں، انشاءاللہ اس سے زیادہ دلائل اور براہین انشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن یہ آپ کو سمجھنا ہے، اپنی نسلوں کو بتلانا ہے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، اور یہ کسی انسان نے نہیں بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا یہ دین۔ یاد رکھیے، یہ دین جس نے ہم کو بنایا، جس نے نبی کو بنایا، نبیوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، ہم مردوں عورتوں کو بنایا، اسی ذات نے جس نے ساری کائنات کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، اسی ذات نے اسلام کو بھی بنایا، اور اس نے ہمیں یہ دین اسلام دے کر بتایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی حق ہے، یہی حق ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ اسلام سے راضی ہے، اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اسلام کے علاوہ اگر تم کوئی نیا دین لے کے آؤ گے، کوئی اور دین لے کے آؤ گے، تو اللہ کو وہ دین مقبول اور پسند نہیں ہے، بلکہ آخرت میں تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، آخرت میں تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اسے بتانے کی ضرورت ہے، اسے کائنات میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو، یہ بھی حق ہے، اس حقیقت کو بھی آپ سمجھیں کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ ایک الگ کوالٹی ہیں، یہ بات یاد رکھو، آپ ایک الگ کوالٹی ہے، کوانٹٹی۔ اسلام کے اندر کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی ہونی چاہیے۔ اسلام کوالٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے جتنے بھی تقاضے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ توحید کی جتنی بھی صداقت ہے وہ آپ کے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھری رہنی چاہیے۔ عمل کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی محاسن ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معنون اور انہی سے مدلل ہونی چاہیے، مبرہن ہونی چاہیے، مزین اور آراستہ آپ کے اعمال نبی کی سنتوں سے ہونے چاہیے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی کوالٹی ہے، آپ اس کوالٹی کے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ اسلام کی تعریف کریں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جنہیں دیکھ کر نبی یاد آئیں، جنہیں دیکھ کر قرآن یاد آئے، جنہیں دیکھ کر نبی کی سنتیں یاد آئیں۔ ایسا نہ کوئی کہے ان میں ہم میں کیا فرق ہے، صرف ان کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، میرا نام کچھ بھی ہے، میرا نام کوئی کچھ بھی رکھ دے، گوپال رکھ دے،
کچھ بھی رکھ دے، تو کوئی یہ نہ سوچے، بلکہ آپ کو دیکھ کر کے حق یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ اہل حق ایسے بنے کہ آپ کو دیکھ کے حق یاد آ جائے۔ تو قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، اللہ حق ہے، سنت حق ہے، دین اسلام حق ہے، جنت حق ہے، نبی حق ہیں، انبیاء برحق ہیں، رسول برحق ہے، یہ تمام سب حق کی لسٹ ہے۔ اور اس کے بالمقابل باطل، اس کے بالمقابل جھوٹ ہے، باطل ہے، شیطان باطل ہے۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان اور ملتیں سب باطل ہیں، سب دین جھوٹے ہیں۔ سچا دین صرف کون سا دین ہے؟ ہاں، اسلام۔ سنت حق ہے اور اس کا بالمقابل بولو بدعت باطل ہے۔ توحید حق ہے اور اس کے بالمقابل کفر اور شرک۔ اسلام حق ہے، اس کے بالمقابل الحاد، بے دینی کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، تو دونوں کو سمجھ۔ اور یہ کشمکش جیسا کہ میں نے بتایا بابا آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک بھی پہنچی۔ اول الرسول، سب سے پہلے رسول، نبی اور رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ اور آپ کو پتہ چلا شرک یعنی باطل کا آغاز وہاں سے ہوا، باطل کی شروعات وہاں سے ہوئی۔ اور وہ باطل جو اللہ کے ساتھ ہونے والا، انسانیت کے ساتھ، وہ باطل کا آغاز تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو چکا۔ جب آدم کے بیٹے نے، قابیل نے حابیل کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور حابیل کا قتل کیا، خون کیا، یہ پہلا باطل اور پہلا جرم تھا ناحق طور پر جس نے اپنے بھائی کا خون بہایا۔ وہ تو حقوق انسانیت کی پامالی کا آغاز اور اس کی شروعات وہاں سے ہوئی، لیکن اللہ کے حقوق کی پامالی اور اس کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، کہ جب ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، سب کو معبود بنا کر کے ان کی پرستش ہونے لگی، تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسالت اور نبوت دے کر کے بھیجا اور کہا کہ جا کر کے ان کو شرک بتاؤ کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے۔ اور وہاں سے اس دعوت کا آغاز ہوا۔ اور اس حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ آواز اٹھائی، ان کے اوپر ظلم ہوا۔ حضرت جن نبیوں نے بھی، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، مقابلہ نمرود سے ہو رہا ہے۔ موسیٰ کا مقابلہ حق اور باطل کا کس سے ہو رہا ہے؟ فرعون سے ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ بولو، بنی اسرائیل سے، خود ہی انہی کے قوم سے ہو رہا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اہل مکہ سے ہو رہا ہے جو مکمل کفر اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی یہ کشمکش اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا موجود ہے۔ یہ ہمیشہ جب تک ہم زندہ رہیں گے تب تک یہ باطل اور حق اور باطل یہ دونوں زندہ بولو رہیں گے، خیر اور شر کی لڑائی رہے گی۔ جی جناب، یہی امتحان ہے، یہی ایگزام ہے، یہی پریچھا ہے۔ اس میں ہمیں پسنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا پڑے گا، ہر آزمائش کے لیے۔ حق اور باطل ہمیشہ سے رہیں اور ہمیشہ رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کار اہل حق کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اللہ اہل حق کے ساتھ ہے، اللہ اہل حق کی مدد فرماتا ہے، اللہ انہیں کامیاب فرماتا ہے۔ نبی کائنات مدینہ الرسول مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، تھوڑے دنوں کے لیے اہل باطل کامیاب نظر آ رہے تھے۔ اہل باطل نے ظلم و ستم کی ہر چیزیں، ہر حربے اور ظلم و ستم کے ہر طور اور طریقے اللہ کے نبی پر اور مسلمانوں کے اوپر انہوں نے برقرار رکھے تھوڑی دیر کے لیے۔ لیکن ایک وقت آیا، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں توحید کا آوازہ بلند کیا، وہاں بھی لوگوں کو دین مکمل ہوتے ہوتے آپ کے ہمنوا پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ وہاں پہنچے، اللہ کے نبی نے تعلیم و تربیت سے مزین و آراستہ کیا، سنوارا، سجایا، جرأت، صداقت، شجاعت، امانت، ہر وہ خوبیاں ان کے سینوں میں بھری اور ان کو اپنی سنتوں، اپنے طریقوں کے عمل سے مزین و آراستہ کیا، یہاں تک تطہیر کا کام کیا، یہاں تک سجایا اور سنوارا
کہ وہ چلتے زمینوں پہ تھے اور اللہ کے فرشتے آسمانوں سے ان سے مصافحہ کیا کرتے تھے. یہاں تک مقام اور رتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی صدائیں وہ چلتے زمینوں پہ تھے، لیکن اللہ آسمان سے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. یہ صحابہ کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل تھی جو آسمان سے ان کے لیے اترا کر. یہ اہل حق کی تائید تھی، اہل باطل کے لیے موت تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا. اور آج بھی میرے عزیزوں آج تک یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے. اس کشمکش میں ہم اور آپ دو چکیوں کے پاٹ میں ہیں. اب ہم کو اختیار کرنا ہے، ہم اہل باطل بنے یا اہل حق بنے. ہمیں کدھر جانا ہے سوچنا ہے ہم کو. آج شعبان کی 12 تاریخ ہے کہ نہیں؟ 12 ہے، کل 13 ہے، 14 اور 15. میں آپ کو بہت دور نہ لے جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال، تمام بھارت کے مسلمانوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے مخاطب سب ہیں. آپ میری طبیعت کی ناسازی پہ نہ جائیں. میری طبیعت ناساز ٹھیک ہے، میری آواز تھوڑی سی مخدوش لگے، لیکن جو باتیں ہیں انہیں آپ اپنے سینوں میں بٹھائیں. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. سنت کے بالمقابل جو نبی کا طریقہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ ہے، جس طریقے پر نبی کائنات نے اپنی امت کو چھوڑا، حق پر چھوڑا. اور نبی نے اعلان کیا، فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہیں ایک ایسے راستے پہ چھوڑا ہے، ایک ایسے شاہراہ پہ چھوڑا ہے، ایک ایسی طریق اور ایسے واضح راستے پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جس کی راتیں بھی دن کی طرح، بولو، لا یزیغ عنہا الا ہالک. جو رنگ روڈ کے علاوہ ایک اور راستہ ہوتا ہے نا، سڑک ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں؟ سروس لین نہیں، ہاں نہیں، پوری جو ہائی وے سیمنٹڈ ہے. لوگ کہتے ہیں شہر سے اگر آپ کو بھیڑ بھاڑ سے بچنا ہے تو ہائی وے پکڑ لو، جلدی سے ہائی وے پکڑ لو، یہاں سے سیدھے آنکھ بند کر کے جودھ پور سے دلی پہنچ جاؤ. ہائی وے ایک ایسے ہائی وے پہ چھوڑا ہے اللہ کے نبی نے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اللہ، آج بھی اگر آپ کو یہ ہائی وے سمجھنا ہے تو یہاں تو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن آپ کبھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو جب لائٹ میں رات کے اندھیرے میں جب آپ چلتے ہیں تو کیسے سڑکوں کے اوپر وہ ریڈیم چمکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دیے لگائے گئے ہیں. تینوں چاروں ٹرک دکھائی دیتے ہیں کون سی گاڑی کی طرف سے جاتے ہیں. آج بھی الحمدللہ. تو خیر وہ تو دنیاوی سڑک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا میں نے ایک ایسی شاہراہ، ایک ایسے ہائی وے پہ تم کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پہ چلتے رہنا، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس راستے سے وہی آدمی دائیں بائیں جائے گا، بھٹکے گا، جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی لکھی ہو. اے جودھ پور کے مسلمانوں، بلا تفریق اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ کا واسطہ، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت ہے، اس محبت کا واسطہ میں دیتا ہوں. تعصب نہ کرو. حق کو سمجھنے میں کبھی بھی آدمی کو سنکوچ نہیں ہونا چاہیے، شک اور شبہے میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ حق ہے کیا. 2 حرف کا مجموعہ ہے، بس 2 حرف، حق، ہا اور قاف، لیکن پوری چیز اس کے اندر موجود ہے. یہ ہے کیا حق؟ یہ ایک بات یاد رکھو، حق وہی ہے جو کتاب اللہ میں ہے، حق وہی ہے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور حق وہی ہے جسے اصحاب رسول اللہ، صحابہ کرام نے سمجھ کر ہم تک پہنچایا ہے. سمجھے؟ حق وہی، قرآن، سنت، اور ان دونوں کو اس طرح سے سمجھو جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور اپنے لوگوں کو سمجھایا ہے، اس طرح سے حق کو سمجھو.
یہ دین ہے، یہی اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے. اس کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو. مولوی حضرات آپ بھی بٹھا لیں، آپ بھی بٹھا لیں. کسی بھی مذہب کی طرف آپ دنیا میں نسبت کریں، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا دینا ہے. لیکن یارو اس حقیقت کو سمجھو، دین کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صحابہ کرام کی باتیں، یہ دین. دین اس طرح سمجھو جس طرح سے دین اسلام کو اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے ہم تک وہ بات پہنچائی. اسی کا نام دین ہے. اور شیطان انہی تینوں پر حملہ کرتا ہے. کوئی قرآن پر اعتراض کرا بیٹھا ہوا ہے، قرآن پر اعتراض کر رہا ہے. کوئی اہل قرآن بن کر نبی کی سنتوں پر اعتراض کرا بیٹھا ہوا ہے. وہ بھی مردود ہے، وہ بھی جہنمی ہے، خبیث. اس کا بھی دین اسلام سے تعلق نہیں. جو یہ کہے قرآن صحیح ہے اور حدیث سے اس کا کوئی تعلق، اس سے پوچھو تیرے ابا پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ پوچھو تیری اماں لائی تھی جہیز میں؟ پوچھو اس سے کہاں سے ملا تجھے قرآن؟ کس نے بتایا قرآن یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ بولو کس نے بتایا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کہاں ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو. کچھ ایسے بھی ناعاقبت اندیش جاہل، شیطان کے پروردہ، کفر اور شرک کے ملغوبے باز لوگ ہمارے معاشرے میں بھی. ہندوستان، بھارت آزاد ملک ہے. یہاں تو کئی کوالٹی کے لوگ نظر آئیں گے آپ کو. آپ کو ایک ہی کوالٹی نظر نہیں آئے گی، یہاں وبھن پرکار کی کوالٹیاں ہیں. ایک سے ایک طباب سب کے پیچھے دوڑتے رہے. تو کسی نے قرآن پر اعتراض کیا اور قرآن کا انکار کر دیا. کسی نے کہا نہیں ہم قرآن والے ہیں، اہل قرآن، تو جناب سنتوں کا انکار کر دیا. کسی نے سنت کہا اپنے آپ کو کہ ہم اہل سنت ہیں، تو ساری بدعتوں کو سنت کے نام پر اڈیل رکھا. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ابھی یہ شعبان کا مہینہ ہے، سیدھی سی بات ہے، حق اور باطل یہی سمجھ لو اور باقی باتیں سمجھتے ہو. یہی سمجھو آپ، شعبان المعظم کا مہینہ. شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ شعب سے بنا. شعب کہتے ہیں علیحدہ ہونے کو. عربوں کا کام یہ تھا کہ ان ایام میں وہ اپنے بال بچوں سے الگ ہو کر بیچارے صحرا بصحرا پانی ڈھونڈا کرتے تھے، پانی ڈھونڈا کرتے تھے. اس لیے اس کو شعبان کہا گیا، یعنی بہت زیادہ بچوں سے دور رہنے والا مہینہ. یہ اس کی لغوی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا جو مکمل روزہ رکھتے تھے. اس کی فضائل میں یہی ہے. اس کی فضائل میں یہ بھی ہے کہ جب یہ رمضان شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے تھے کہ بہت جلد ہمارے پاس برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، ماہ رمضان آنے والا. یاد دلایا کرتے. جیسے آپ آج کی یہ مجلس آپ نے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنائی، کس لیے؟ آپ کوئی بدعت کر، بعض لوگ کہنے کہ یہ بھی بدعت ہے. یہ کون سی بدعت ہے بھیا؟ ہم نے کون سا ثواب سمجھ کر کے آپ کو بلایا؟ ہم آپ کو یاد دہانی کے لیے، ذکر اور اذکار کے لیے، دین کی باتیں بتانے کے لیے اجتماع اسی مناسبت سے یہ ہوا کہ رمضان کے تعلق سے حضرت مولانا نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہترین تقریر فرمائی اور یاد دہانی کروائی کہ رمضان آنے والا ہے، اس کی تیاریاں کیسے کرنی ہیں، کیسے مارکیٹوں میں جانا ہے، کیسے گھروں میں آنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، پوری تفصیلات انہوں نے بتائی آپ کو، اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے، بتاتے تھے. تو اب یہ شعبان کے مہینے میں، اب جناب علی اسی مہینے میں 15 شعبان آنے والا ہے. تقریباً 80 سے 90% مسلمان پوری دنیا کے اندر، صرف بھارت ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر مولوی حضرات نے، اور معاف کرنا مولویوں، معاف کرنا، میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا جو اہل حق ہیں، علماء سو، برے علماء ہوں گے اس امت کے اندر. اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتایا ہے کہ میری امت میں دعات
अला अबवाब जहन्नम, ऐसे उलमा होंगे, ऐसे दुआत होंगे, ऐसे मुबल्लिग होंगे जो लोगों को जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। तुम्हारी जुबान बोलने वाले तुम्हारे अपने कबीले, तुम्हारे अपने खानदान के लोग होंगे, लेकिन वो तुम्हारे होंगे, तुम्हारी जिन्स से होंगे, इंसान होंगे, लेकिन वो जहन्नम की तरफ लोगों को बुला रहे होंगे। अल्लाह अकबर। आज इस दौर के अंदर ऐसे बुरे उलमा समाज और माशरे के अंदर मौजूद हैं, भले उनकी कसरत है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए और उन्हें कुरान और सुन्नत लोगों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे आवाम आपको भी कुरान और सुन्नत समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। खरे और खोटे समझ जाते हो, ये माल डुप्लीकेट है, ये माल असली है, समझ जाते हो। ये माल जापानी है, ये माल चाइना का है, समझ जाते हो। ये माल मेडियन चाइना है, ये माल मेडियन जापान है, आपकी समझ में आ जाता है। ये माल असली है, ये माल नकली है, सब आ जाता है। ऐसे डुप्लीकेट मॉल भी नहीं समझ में आते आपको। बेचारे हमारे उलमा जो है बेचारे, इन उलमा से वो ज्यादा ही खूबसूरत नजर आते हैं, चाहे बने संवरे ठौरे, सुरमा उरमा लगा के, जुल्फन पर सजा के, लाल पीली चादरें ओढ़ कर, है कि नहीं, 10-10 20-20 अंगूठियां लगाकर, मूर्छल उछल लगाकर, और लंबी लंबी टोपियां, अल्लाह अकबर, आसमान को छूती। आपको खूब समझ में। अब ये जो रुमाल, अच्छा ये एक बात देखें, मादरत के साथ, ये मैं मोहब्बत से हो रहा हूं शायद। अच्छा एक बात, अल्लाह तेरा फजल, रब की इस मस्जिद में मैं बोल रहा हूं, और ये लालच की बात नहीं है, दिल की बात है। अगर दिल किसी पे आ जाए, कोई बात हो जाए, तो उसमें क्या चीज है दिल में ऐसी बात। इनको मैंने देखा, वो सिंधी चादर ओढ़े हुए है। क्यों, मैं गुजरात में एक जमाने में 3-4 महीने था, तो वहां कच्छी मेमन रहते, उनके यहां चादरें ऐसी बनती थी, उन्होंने दिखाई, है कि नहीं, ऐसी। वल्लाह बदला, वल्लाह, अल्लाह झूठ बोलने वाले पर लानत हो अल्लाह की। बोलो आमीन। मेरे दिल में बात आई होटल में कि ये जब मैं जाऊंगा, निकलूंगा कल, तो मैं शाहिद भाई को बोलूंगा, यार एक चादर ऐसी मुझे दिलाओ, ये ऐसा रुमाल दिलाओ। वल्लाह बता मेरे दिल में आया। फिर सोचा 10 बजे मेरी फ्लाइट है, पता नहीं दुकानें खुली होंगी कि नहीं खुली, पता नहीं क्या होगा, छोड़ो जान दो। फिर मेरी नजर मेरी टोपी में पड़ी, जो टोपी मैं पहने हुए आया था। मैंने दिल में सोचा, जोधपुरी टोपी भी सुनी है मैंने कि यहाँ बहुत मशहूर है, वल्लाह बता रहा हूं, जोधपुरी टोपी भी सुनी है। पूछेंगे कहाँ मिलती है, देखेंगे, अगर सुबह कोई मौका होगा मिला देगा। अल्लाह की कसम, मेरे दिल में होटल में यह बात आई है, ये है रब। मैं अदना था, अल्लाह का बंदा, गुनहगार, बदकार, सियाहकार, बदअमल। हमारे उलमा हमसे ज्यादा मुत्तकी, परहेजगार, हम कुछ नहीं। लेकिन मैं यहां पहुंचकर, वो देखो बंदा साथ में वही चादर लेके आ रहा है, वही चादर लेके आ रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो मेरे दिल में और मेरे तेरे दरमियान बात, लेकिन अल्लाह जानता है, और ये दलील है, हम तो कुछ नहीं खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह की कसम। अरे वो जो जन्नत से जिनके लिए बशारतें आती थी ना, क्यों आती थी, आज समझ में आ रहा है। वो तो अपनी गर्दनें अल्लाह की राह में कुर्बान करते थे, अपनी दौलतों के गोनियां खोल दिया करते थे, तो अल्लाह ने उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले। उनके खून बाद में जमीन पे गिरते थे, जन्नत की बशारतें पहले। हम तो अदना छोटी मोटी खिदमत करने वाले गुनहगार। दिल में ख्याल आया मेरे रब के और मेरे दरमियान ये बात थी, रब ने इस बंदे के दिल में कहां से ये बात डाली कि रुमाल ले, मेराज रब्बानी को आज उड़ाना है। कहां से आई इसके दिल में, कहां से आई ये टोपी जोधपुर की? मेरे दिल में आई है, मेरे दिल में आई। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं कहूंगा यार ये जोधपुर की टोपी, ये बंदा जो कोई टोपी खरीद के ला रहा है, कहां से ला रहा है, कहां से ला रहा है, क्यों ला रहा है, किसने उसके दिल में यह बात डाली?
ہاں؟ اللہ جو میں نے سوچا، یہ زندہ میں مثال آپ کو بتا، آپ حق والے بن جاؤ. آپ کہہ دو نا مجھے کفر مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے، کتا اس لیے بھونکتا ہے کہ آپ کتے کو کھانا نہیں دیتے. کتے کو کھانا دو، کبھی وہ تمہارے اوپر بھونک سکتا. بولو. جو دین، جو روح بھوکی ہے بھارت کے لوگوں کی، پیاسی ہے حق کے باتوں سے، جو روح پیاسی ہے، تم وہ پیاس بجھاؤ، اس کو وہ غذا دو جس کی جستجو وہ کر رہی ہے، تلاش کر رہی ہے، وہ ہم سے تم سے نہیں پا رہی تو تمہیں بھبوڑتی ہے، بھونکتی ہے، تمہارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. وہ تمہیں نہیں مارتی. تمہارے جیسے انسان بہت سارے ہیں، تمہیں اس لیے مارتی ہے کہ تم مسلمان ہو. تو تم مسلمان ہو تو اسلام کو کیوں نہیں بتاتے؟ تم مالدار ہو تو کیوں نہیں دولت کو خرچ کرتے؟ کیوں نہیں ہمیں کھانا کھلاتے؟ کیوں نہیں پانی پلاتے؟ وہ روح اس کی مجبور کرتی ہے، تب وہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے، قتل کرتا ہے، آپ کے خلاف بولتا ہے. ڈھا دو ان مسجدوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ ان مسجدوں کے مناروں سے صدائے حق نہیں بلند ہوتی، کفر اور شرک کی صدائیں آتی ہیں. اس لیے ڈھا دو ان مسجدوں. اب گیہوں کے ساتھ خود بھی پیچھے جائیں. اس لیے مولوی حضرات، علماء سو، برے علماء، حق کا آوازہ بلند کرو. پھانسی کے پھندے پہ بھی حق بولو، حق بتاؤ لوگوں کو. چند ٹکڑوں کے لیے دین بیچتے ہو. 15 شعبان آنے والا ہے، کیا دھما چوکڑی بھارت میں تم دین کا تعارف کرواؤ گے؟ پھلجھڑیاں، لوڑے لفاڑے بائکوں کے اوپر 4 لوڑے رات بھر فراٹے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے پائپیں لگا لگا کر آوازیں. تو جناب علی روڈوں پر چکر ماریں گے پورے بھارت کے اندر. دلی دیکھ لو، لکھنؤ دیکھ لو، آگرہ دیکھ لو، کرناٹکا دیکھ لو، حیدرآباد دیکھ لو، جہاں کہیں بھی مسلم اکثریت میں، ان کا حال کیا ہوگا دیکھو آپ. کتنے قتل ہوں گے، کتنے مارے جائیں گے، کتنے عزت و آبرو لوٹیں گے. کیا ہوگا یہ؟ کیوں یہ تھما چوکڑی مچائی جا رہی ہے؟ کس نے آپ کو 15 شعبان جاگنے کا حکم دیا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. ایک روایت پیش کرو جو صحیح ہو کہ نبی کائنات نے، یا اللہ نے، یا نبی نے، یا نبی کے صحابہ نے 15 شعبان کو پھلجھڑیاں، پٹاخے، رات کو جاگنے، ارے چھوڑو یہ 1000 12 رکعت کی نماز پڑھنے، اسے زندہ کرنے کس نے حکم دیا؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے بتاؤ؟ یہ وہ دین ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. کس نے بتایا یہ دین کون سا دین؟ پوچھو ان جھوٹے مکار مولویوں سے، ان پیر پگاڑوں سے، ان خانقاہ زدہ لوگوں سے، ان مجاوروں سے، ان درگاہ اور قبروں کے پجاریوں سے. کس نے تم کو کہا تھا درگاہ بناؤ؟ کس نے کہا یہ اونچی قبریں بناؤ؟ کس نے کہا یہ عرس اور پھنڈے لگواؤ؟ کس نے کہا؟ دین ہے یہ؟ حق کہاں ہے؟ اہل حدیث ہو، حق تمہارے پاس ہے کہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. تم ڈرو مت، تمہیں مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، جنہیں بھی مرنا ہے. جیل کی سلاخوں سے مت ڈرو. ارے ماں باپ وہاں ملیں گے جنت میں بھی، بیوی بچے جنت میں بھی ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن ڈرو مت، حق کے آواز کے لیے ڈرو مت، اور باطل کو للکارو. باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دو. باطل کو گنگا بنا دو، اندھا بنا دو، بہرا بنا دو. اسے اتنا ذلیل کر دو کہ وہ اپنا چہرہ اگر کہیں چھپانا چاہے تو اسے چھپانے کی کوئی جگہ نہ ملے. سنت رسول کے پھریرے کو لہراؤ، سنت رسول کے جھنڈے کو بلند کرو. خود بھی سنت رسول اپنے گھروں میں، اپنے سب میں خود سنت رسول پیدا کرو. اس کی سخت ضرورت ہے آج ہمارے اس سماج اور معاشرے میں. حلوے پہ بات آئی، مردے پہ بات آئی، بیوہ عورت بیچاری ویسے بھی مصیبت زدہ، گھروں میں چلانے کے لیے بتی چراغ نہیں. اس کے اوپر مولوی نے کہا
روحیں آتی ہیں تیرے شوہر کی، روح آئے گی. بیوہ عورت بن کر، ٹھن کر، سمجھ کر، پتہ نہیں آپ کے راجستھان میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے ملکوں کے اندر، اپنے دیش، مختلف دیشوں کے مختلف طور طریقے، سج سمر کر بیوہ عورت اپنے شوہر کے انتظار میں اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے اور پکوان پکاتی ہے. حلوے ایک نہیں 10 قسم کے حلوے بنتے ہیں. یہ چنے کا حلوہ ہے، یا میدے کا حلوہ ہے، یا روے کا حلوہ ہے، ایسے ایسے حلوے جن کا نام ہی مجھے نہیں معلوم. کھانے والوں کو بہت پتہ ہے، ہم نے بھی بہت کھائے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایسے ایسے حلوے کھائے ہیں سل بٹے پر ٹوٹتے ہیں، ایسے دانتوں سے نہیں کٹتے، ایسے بھی حلوے پکتے. کیا کہ آج میاں جی آئیں گے، شوہر نامدار قبر سے اٹھ کر مر گئے، آئیں گے خالی ہاتھ نہ جائیں. بیچاریوں کے بیوگی کر اوپر یہ مولوی فاتحے دینے جاتا ہے، اور جناب علی اس طرح سے اس کے گھر کے اندر اس طرح سے کیا کہتے ہیں بکواس ہوتی ہے نیاز اور فاتحے کے نام پر. کہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ لکھا ہوا؟ پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ حلوے کب تم نے بنائے بھائی؟ کہنے لگے جی یہ حلوے اللہ کے نبی کی محبت میں بن رہے ہیں. کیوں؟ ارے وہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کو زخمی کیا گیا تھا، تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، کھانا نہیں کھا پا رہے تھے، تو اس لیے ان کے نیاز کے لیے. اچھا اللہ کے نبی شہید ہوا تھا تو پھر صحابہ نے بنایا؟ نہیں نہیں، وہ یمن میں ایک کون تھے بزرگ، حضرت جو اپنی والدہ کی خدمت میں تھے بھائی، اویس قرنی صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت اویس قرنی جب یمن میں تھے اپنی ماں کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں نہیں آ سکے، ان تک خبر پہنچی کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو پتھر لیا اور اپنے پورے دانت توڑنا شروع کیے. پہلے آگے کے دانت توڑے تو دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں دوسرا ٹوٹا ہو، تو پھر دوسرا توڑا تو پتہ نہیں خیال آیا تیسرا نہ توڑا. پھر ایسے خیال آتے گئے اور 3200 دانت انہوں نے توڑ کے باہر کر دیے. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور کون بیان کرتا ہے بولو؟ حلوہ خور مولوی، حلوہ خور مولوی بیان کرتا ہے. اچھا جناب علی، پھر اس طرح سے حضرت اویس قرنی جب حلوہ نہیں کھا پائے، کھانا نہیں کھا پاتے تھے، تو آسمان سے اللہ نے حلوے کا تشت بھیجا اور کہا یہ کھاؤ. ہم اسی محبت میں اویس قرنی کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں اس محبت میں. دیکھیں آپ، کہاں کی اینٹ کہاں کا توڑا، بھانمتی سے رشتہ جوڑا. اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، یا کوئی عام آدمی کہے کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو یہ کون سے سن میں یہ لڑائی ہوئی تھی؟ آپ لوگوں میں کسی کو پتہ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. غزوہ احد، مولوی حضرات معاف، مولوی نہ بول رہا، غزوہ احد کون سے سن میں ہوئی اور کون سے مہینے میں یہ غزوہ ہوا؟ بولنا نہیں، ہاتھ اٹھاؤ. معلوم ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ، ایک بندہ، 2 بندے، چلو اب مت اٹھاؤ، بس سب کو پتہ چل گیا شوال میں ہے، تو سارے کے سارے مجنو بن جائیں گے. اب تو شوال میں دندان مبارک شہید ہوئے، اور توڑے کب جا رہے ہیں بولو؟ پہلے ہی توڑ لیے گئے، شعبان کے بعد شوال ہے نہیں، تو اویس قرنی کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ دندان توڑے جا رہے ہیں، اس لیے شعبان میں توڑ دو، کیونکہ شعبان، رمضان، شوال، 1 مہینے کے بعد تو شوال آ رہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں شوال میں ہوئے تھے تو شعبان میں توڑے، تو بھیا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، ہمیں اتنے مہینے تک ڈھکیلتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پھر شعبان میں توڑا انہوں نے. واہ رے واہ! یہ ہے دلیل جو انتہائی ذلیل ہے، دلیل نہیں بلکہ انتہائی ذلیل دلیل ہے.
اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا کوئی تعلق 15 شعبان سے نہیں، نہ کسی نماز کا تعلق 15 شعبان سے، نہ کسی تیوہار کا تعلق، نہ کسی پھلجھڑی کا تعلق، نہ کسی پٹاخے کا تعلق، نہ کسی حلوے ماٹھے کا تعلق، نہ روزے کا تعلق، کوئی کی دلیل پیش کرتے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا 15 شعبان کے دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، نماز پڑھو. کس نے کہا یہ حدیث یہ روایت ضعیف نہیں، موضوع ہے، یہ درست ہی نہیں ہے. تمام محدثین اور بہت ساری ادھر جتنی بھی روایات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے جتنی بھی روایات ہیں سب یا تو جھوٹی ہیں یا موضوع ہیں یا گڑھی ہوئی ہیں، ضعیف ہے، ان کا کوئی اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں. آپ نے آشیانہ بھی بنایا تو کس نازک شاخ کے اوپر. اس لیے یہ بھی ایک صحیح حدیث مسلم احمد کی بتاتا ہوں. 15 شعبان کے بعد بھی میں آپ کو بتاؤں 15 شعبان کے بعد اس نیت سے کہ شعبان کی کوئی فضیلت یا عظمت ہے، کوئی روزہ رکھنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد کوئی روزہ بولو. اور ویسے بھی تو ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے 13 14 11 12 13 12 13 14 ایام 20 کہلاتے ہیں نا، یہ اس میں روزہ رکھا جاتا ہر مہینے میں. تو جیسے آپ ہر مہینے میں رکھتے ہیں اس مہینے میں رکھ لیں. جمعرات کو پیر کو روزہ رکھتے ہیں آپ رکھ لیں، یا اگر کسی بہن کے روزے چھوٹے اوٹے ہوں کسی مجبوری کے تحت کبھی تو وہ اس مہینے میں پورا کر لیں، اس کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن قصداً اس کی فضیلت میں روزہ رکھنا یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے. تو عزیزان گرامی ایک مثال نے بھی مثال دی کہ شعبان کی حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے. رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے، یہ بھی آپ کو حق کے ساتھ جڑنے اور حق کے ساتھ رہنے اور حق کے ساتھ جینے کا حکم دیتا ہے کہ آپ اہل حق کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ رہیں. یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعت کے اندر خود کفار مکہ کے اندر روزہ رکھنے کا رواج تھا، اور کفار مکہ بھی روزہ رکھتے تھے. اللہ کے نبی مدینہ گئے تو سن 2 ہجری کے اندر رمضان المبارک کا یہ 30 روزہ فرض ہوا، جو الحمدللہ آج تک جاری اور ساری ہے. اور جیسا کہ آپ نے پتہ لگایا کہ تمام صرف روزہ ہی نہیں بلکہ تمام عبادتوں کا مقصد ایک ہے. تمام عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ بولو بولو. ہاں، تقوی. اللہ آپ کو جزائے خیر. نماز کا مقصد ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تقوی پیدا کرنا ہے. روزے کا مقصد بولو لعلکم تتقون. حج کا مقصد فتوضؤ فإن خیر الزاد. حج کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے، زکوٰۃ کا مقصد تقوی ہے. ہر نماز کا، ہر عبادت و بندگی کا، ہر اطاعت کا کلمے کا مقصد بھی یہ کلمت توحید بھی ہے، یہ کلمت التقوی بھی ہے. تقوی جس کی تشریح مولانا نے مختصر کی تھی، پرہیز کرنا، بچنا. پرہیز کرنا کن چیزوں سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا. اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. شرک سب سے بڑا عدم شرک جس کو توحید کہتے ہیں نا، کلمہ توحید، یہ کلمۃ التقوی بھی ہے. کیوں کلمۃ التقوی ہے؟ اس لیے کہ اس کلمے کے کہنے کے بعد آدمی اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، بولو حاجت روا، کسی کو فریاد رس، کسی کو عالم الغیب والشہادہ، دلوں کے اور بھید جاننے والا، کسی کو سمجھتا ہے؟ وہ نہیں سمجھتا، مومن نہیں سمجھتا. یہ اور بات ہے، شیطان نے بہت سارے لوگوں کو اپنا بندہ بنایا ہوا ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتے ہیں، اور جناب علی غیروں کی چوکھٹوں کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہیں. ہر جگہ جدھر دیکھیں آپ تو یہ کلمہ تقوی کے خلاف ہے، یہ کلمہ تقوی کے مخالف ہیں. تو سب سے بڑا تقوی یہ ہے، سب سے بڑا تقوی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، حج کرنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ اپنے ایمان کو شرک کی آمیزش سے بچانا، شرک کی گندگیوں سے بچانا. یہ سب سے بڑا تقوی ہے، سب سے بڑا تقوی ہے. اللہ کے سوا کسی کو مشکل، اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی کلمہ توحید بہت بڑی
اتنا وہ ہے کہ جب تک یہ پوری زمین آسمان پہ نہ اٹھا لو جب تک آپ موحد نہیں ہو سکتے. نہیں، اللہ کو مانو. اور اللہ کو ماننا یہ کفار بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتا ہے. مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. لئن سألتهم من خلقهم، اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کس نے بنایا تو یہ کہیں گے اللہ نے بنایا. اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو مشکل کشا بھی مانتے تھے، اللہ کو تدبیر امور بھی مانتے. اللہ کے بارے میں عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے، بگڑی سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. چھوٹی سی بات تھی جو آج بھی موجود ہے. سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے. باطل بہت مختصر ہے، زہر پوری بوتل نہیں ہوتی، کیوڑے کی بوتل تو بہت بڑی ہوتی، تب جا کر کے آپ کی بریانی اور آپ کے زردے مہکتے ہیں. لیکن زہر کی پوری بوتل ڈالنا اور اس کا ایک قطرہ ڈالنا، دونوں کیا ہے؟ ایک قطرہ بھی زہر کا اگر آپ کے کھانے میں پڑ جائے دیگ میں، اور آپ سے کہا جائے کہ محترم کہیں پڑ گیا ہے کوئی حرج نہیں کھا لو، آپ بھوکے مرنا گوارا کرو گے. لیکن وہ دیگ کا کھانا کھانا گوارا، اور یہاں پورے کا پورا ہی ہضم کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کلمہ توحید کو ختم کرنے والی چیز ایک ہے اور وہ ہے شرک باللہ. یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ شروع سے رہا ہے اور آج تک ہے اور قیامت تک رہ گئی. اس لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے. ماشاءاللہ 30-35 مسجدوں میں علماء کرام جودھ پور کے اندر موجود ہیں. کیا بات ہے، قابل شکر آپ لوگ ہیں. قابل فخر نہیں کہتا اسے، قابل شکر کے قابل آپ لوگ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے جودھ پور کی قیادت اور آپ کی اس کی لیڈرشپ اور آپ کی اس کی سیادت آپ کے مسجدوں کے علماء حق کے ہاتھوں میں. الحمدللہ کہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے رات ہو دن ہو، صبح ہو شام ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، بچے ہو مرد ہو عورتیں ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں. آپ کے جودھ پور کی ایک بہن، مجھے آج بھی ایئرپورٹ پہ میسج آئے اور میں نے بھی اس کو میسج کیا. وہ برابر وہ کانٹیکٹ میں جودھ پور میں برابر وہ بیچاری بڑے بڑے مسئلے کسی گھر کی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیشہ رابطے میں رہتی ہے علماء کے بھی. انہوں نے یہ کہا، فلاں نے کہا شیخ اس بارے میں رہنمائی کیا ہے، اس بارے میں کیا ہے، یا یہ مسئلہ پوچھتی رہتی ہے. الحمدللہ ہم کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں کہ آپ مقامی علماء سے پوچھئے، جو وہاں کے علماء ہیں وہاں کے حالات ہم سے زیادہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں. بہرحال پوچھتی ہوگی. تو ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹیاں موجود ہیں، اپنی رہنمائیاں علماء سے لیتے رہیں، علماء سے جڑیں، علماء کو ہر میدان میں اتاریں. علماء شادی میں آئیں، علماء بیاہ میں آئیں، علماء جنازے میں آئیں، علماء آپ کے ولیمے میں آئیں، علماء آپ کے عقیقے میں آئیں. علماء کو آپ ہر جگہ مسجدوں کی امامت ہی تک نہیں بلکہ زندگی کی آپ کی تجارتوں میں، سیاستوں میں، قیادتوں میں، کھانے پینے ہر چیز میں آپ اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں. انشاءاللہ شیطان آپ سے مایوس ہوگا، باطل آپ سے دور بھاگے گا، جھوٹے کذاب مکار کے مکر و فریب سے آپ بھی بچیں گے، آپ کے آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. اس کی بہت ضرورت ہے. برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے ننگے سر ہو تو عزم بلند پیدا کر. یہاں فقط سر شاہین کے لیے ہے کلاه. یہاں جو شاہین صفت پرندے ہوتے ہیں ٹوپیاں ان کے سروں پہ رکھی جاتی ہیں. ٹوپی ہر ایک کے سر کے اوپر رکھی نہیں جاتی. آپ اپنی دنیا دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا. ہم سے کچھ لوگوں نے کہا فلانے اختلاف ہے، فلانی یہ ہماری جماعت میں اختلاف، ہمارے اس میں. ہم نے کہا ان اختلافات کو چھوڑو اور جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو بھی چھوڑو. آگے بڑھو، قافلہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو کیسا رہبر ہے؟ امت تقسیم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، امت کو تم قابو میں نہیں کر سکتے. منصبوں کے لیے، ایک چند کرسیوں کے لیے توبہ کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانیوں میں. تو میں ایسی جماعت کے رہبر، ایسی جماعت کی قیادت کر رہے ہو جس جماعت نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
کرسیوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. سنبھال لو اپنی کرسیاں, بول دو سنبھالو اپنی اپنی کرسیاں, اپنے اپنے منصب. ہم چلے نوجوانوں کو لے کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالی. بولو انشاءاللہ تعالی. اور مل جل کر محبت کے ساتھ, آپس میں اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ, اور کبھی لفڑے جھگڑے نہ کرنا. فلانے صدر ہیں, آداب عرض ہے. فلانے سیکریٹری, آداب عرض ہے. آپ سرآنکھوں پہ تشریف رکھیے, جوس پیجیے, چائے پیجیے, اب کیجیے, بیٹھیے. ہم چلے کہاں؟ امت کی سربراہی کے لیے, امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, شادی بیاہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, نکاح و طلاق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, امن و شانتی کو بنانے کے لیے, دیش شہر کے اندر افراتفری ختم کرنے کے لیے, اپنے نوجوان نسلوں کی حفاظت کے لیے, اپنی بہن بیٹیوں کی تعلیم و تربیت گاہ کے لیے, اپنے بچیوں کے لیے میڈیکل کالج بنائیں گے. ہم جناب علی اپنے حمل والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سرکاری یا دیگر ہاسپٹلوں میں سازشوں کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کو محروم کیا جا رہا ہے. ہمارا خود میٹرنیٹی ہاسپٹل ہونا چاہیے. اہل حدیثوں, جودھ پور کے لوگوں, مجھے بتاؤ, مجھے خوشی ہوگی تمہارے پاس اہل حدیث جماعت کا میٹرنیٹی ہاسپٹل ہے. میٹرنیٹی ہاسپٹل ہے. سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بہرے ہو گئے؟ جواب دو. ہے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہارا کوئی میڈیکل کالج ہے؟ بولو کیوں نہیں؟ تمہارا کوئی لا کالج ہے؟ بولو. پھر لڑتے ہو. ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ہماری بچوں کے لیے پردہ چاہیے, حجاب چاہیے. جو قوم ننگے پن کو ایوارڈ دیتی ہو, فحاشی, بے حیائیوں اور عریانیت, ناچنے گانے والیوں کے لیے پدم شری کا سرٹیفکیٹ دیتی ہو, پردہ لگانے والی عورت تم کو وہ ایوارڈ دی, کہاں تم نے توقع کس سے رکھی ہوئی؟ اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سبق پڑھ پھر عدالت کا, صداقت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام, دنیا کی امامت کا. آپ دنیا کے امام بنو. بولو انشاءاللہ. ہر گھر میں لائر ہونا چاہیے. بھارت کے مقدر کو چمکانے کے لیے ہر جمعے کے خطبے میں امام کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عدل کس کو کہتے ہیں؟ یہ عدل برحق ہے یا باطل ہے؟ بولو. برحق ہے. توحید برحق ہے, سنت برحق ہے, عدل برحق ہے جو ظلم کے خلاف. عدل قائم کرو. ہم آئے ہیں اس دنیا میں عدل قائم کرنے کے لیے. عدل کیسے قائم ہوگا؟ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمارے بچوں کو پتہ نہیں, ہماری بچیوں کو پتہ نہیں. کل کی نیوز ابھی ہمیں ملی کہیں امریکہ کے اندر, ہماری ایک بہن جج کے عہدے پہ فارغ ہوئی, جج بنا دی. کیوں نہیں ہماری بیٹیاں جج بن سکتی ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے بچے جج بن سکتے؟ کیوں نہیں ہمارے بچے لائر بن سکتے؟ کون سی تعلیم تم حاصل کر رہے ہو؟ کون سی تعلیم؟ بزنس جس کو دیکھو بی کہاں بی کہاں بی, ابے بی کے چکر سے نکلو. بی کہاں پتہ نہیں کون سا فالتو چیزیں سیکھ رہے ہو, کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے پڑھو, لیکن لائر بنو. کیا بنو؟ بیرسٹر بنو. کیا بنو؟ بولو. حافظ قرآن بھی ہو, عالم بھی ہو, پھر بھی بیرسٹر بنو, جج بنو, لائر بنو. بولو انشاءاللہ تعالی. ہم نہیں بنے تو اپنی اولاد کو بنائیں گے انشاءاللہ. اور میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, بیٹیاں تم بھی تیار کرو, تم بھی تیاری کرو, اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالو. ابھی سے سوچو, خواب دیکھو, خوابوں سے کام بنتے ہیں. آگے بڑھو. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. میرے عزیزو, ابراہیم جیسی خوبی صفت پیدا کرو, وہ جرت پیدا کرو, اپنے ہمت پیدا کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی پیدا کرو گے انشاءاللہ. بہرحال
باتیں تو بہت زیادہ ہیں، میں سمجھتا ہوں سوال و جواب کے لیے بھی 15-20 منٹ اگر رکھ دیے جائیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اہل حق اور باطل کی جو کشمکش ہے یہ چلتی رہے گی قیامت تک۔ آپ اس چکی میں نہ اس کشمکش کے شکار نہ ہو، آپ حق و صداقت کی جو راہیں ہیں، دامن ہے، اسے پکڑ لو اور باطل کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھلا اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو جھوٹ دکھلا اور اس سے پرہیز اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ حق ہے، آپ کا یہ دیش، آپ کا یہ ملک، آپ کا ذرہ ذرہ، اس کا آسمان، اس کی زمین، اس کے پیڑ، اس کے پودے، یہ سب آپ کے لیے ہیں۔ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ آپ کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ کے لیے، اور آپ اللہ کی خدمت کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کی ان برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جتنے بھی گمراہ ہیں اللہ ان گمراہوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اہل باطل ہیں انہیں اہل حق بنائے، اور اللہ انہیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔